بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، او کما قال۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور امتحان اس بات کا ہے کہ ہم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون پیش کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہماری دولت، ہماری شکل و صورت، ہماری دنیا، ہمارے عہدے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت عمل کون پیش کرے گا، زیادہ بھی نہیں کہا، لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ زیادہ عمل کون کرے گا۔ یہ فرمایا کہ زیادہ خوبصورت جس کا عمل ہوگا اس کا پلڑا زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تبوک کی جنگ میں آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ مال لگاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کوشش میں رہتے تھے کہ میں کسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں، کسی بھی چیز میں بڑھ جاؤں، تو وہ ہو نہیں پاتا تھا۔ تو تبوک کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غربت تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مالدار تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے، تو میں آج بڑھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے اپنے مال کو ہاف کیا، ہاف اپنے گھر میں چھوڑا اور آدھا لے کر وہ دربار نبوت میں آئے۔ ابو بکر جھاڑو پھیر کے جتنا بھی تھا سارا اٹھا کے لائے۔ اب مثال کے طور پر حضرت عمر کا اتنا تھا اور ابو بکر کا اتنا تھا، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ابو بکر تھوڑا لائے ہیں، عمر زیادہ لائے ہیں۔ اب اگر اللہ کے نبی یہ پوچھتے کہ عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار جاتے، عمر جیت جاتے۔ لیکن اللہ کو بھی پتہ ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پتہ ہے کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو آپ نے وہ سوال کیا جو وہاں بنتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ہم مدارس چلاتے ہیں، ہمیں کوئی چندہ دے تو ہم پوچھتے ہیں کتنے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ باقی بینک میں کتنا پڑا ہوا ہے، ورنہ ہوتا کہ مولانا صاحب تھوڑی تو نیت ہی ٹھیک نہیں لگتی، میرے اے بھی واپس کرو۔ یہ اس موقع کا سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ پوچھوں کہ بھائی طالب تو پیچھا کی چھڑیا ہے۔ تو آپ کا سوال سنو، آپ نے عمر سے پوچھا، عمر ما ترکت لأہلک،
عمر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ جب انہوں نے سوال سنا انہوں نے کہا بھائی عمر تو گیا، تو انہوں نے پھر بڑے ڈھیلے لہجے سے کہا جی آدھا گھر چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابوبکر ما ترکت لأہلک، تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا جی میں نے تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابوبکر میں تجھ سے نہیں جیت سکتا۔ اب کوانٹٹی میں ابو بکر تھوڑا لائے اور عمر کوانٹٹی میں زیادہ لائے، لیکن حسن عمل ابو بکر کا ہے کہ وہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ دیوار ٹٹول رہے تھے، بیگم نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یہاں ایک سوئی لٹکائی تھی وہ بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا لیکن زیادہ خوبصورت، عمر رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ لیکن اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا فرمان کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو ہماری آخرت کی تیاری صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ہم جو دنیا کا کام کرتے ہیں، من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک بچوں کے لیے حلال کماتا ہے اور تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کوئی کرسی پر بیٹھے، کوئی دکان پر بیٹھے، تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت انبیاء کا پیشہ ہے، ہمارے نبی نے تجارت کی، صحابہ نے کی، امام ابو حنیفہ کوفہ کے سب سے بڑے کپڑے کے تاجر تھے، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے فتوے پر ہم چلتے ہیں، وہ کوفہ میں کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے اور سب سے زیادہ وہ مالدار تھے۔ تو MTJ بنانے کا مقصد یہ تھا، اس عمر میں مجھے تجارت کا کیا شوق چڑھے گا، ہمارا تجارت پیشہ نہیں، ہم پشتوں سے ذمہ دار چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، خوشحالی اللہ نے دی۔ MTJ کا مقصد یہ تھا کہ جب کورونا میں مدارس چلا رہا ہوں، 10 مدرسے میں چلا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، تو ہم لوگ زکوٰۃ مانگتے ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور پھر وہ مدارس چلاتے ہیں۔ لیکن میرے اندر نہ ایک ایسے چبھن رہتی تھی کہ اللہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ مانگنا نہ پڑے، بلکہ مدرسہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اپنا خرچہ خود اٹھائے، یہ ایک خلش رہتی تھی۔ تو ویسے بھی خیال آتا تھا کہ زکوٰۃ تو مال کی میل کچیل کہا گیا، زکوٰۃ کو مال یعنی مال صاف ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے، وہ زکوٰۃ جیسے کپڑے میں سے میل نکل جائے تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ کے نکل جانے سے باقی مال صاف ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ کو علماء نے مال کی میل کہا ہے۔ تو خیال آتا تھا طالب علم سب سے افضل ہے دنیا میں اللہ کی نظر میں کہ وہ اللہ کے قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے اور ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں میل کچیل، تو اس کے اندر روحانیت کیسے آئے گی؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس پیٹرول پمپ کا پیٹرول صاف نہیں ہے تو پرانی موٹر سائیکل والا بھی وہاں نہیں کھڑا ہوتا، کہتے اگاں چلیے نہ تو پیٹرول ٹھیک کوئی نہیں۔ تو ہم اپنے طالب علموں کو مال کی میل کھلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لوگ کہ اب شخصیتیں کیوں نہیں تیار ہو رہے، جیسا را مٹیریل ہوگا ویسی ہی چیز بنے گی۔ تو یہ ایک خلش تھی۔ تو پچھلے سال جب کرونا کی لہر چلی اور کاروبار متاثر ہوئے، تو جن دوستوں سے ہم زکوٰۃ لیتے تھے ان کے بھی متاثر ہو گئے، تو مجھے شرم آئی کہ اب میں ان سے کہوں کہ زکوٰۃ دو۔
تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کہ میں اب کسی سے زکوٰۃ نہیں مانگوں گا، کہ وہ تو خود بیچارے تنگ دست ہو چکے ہیں، مدرسہ چلتا ہے تو چلاؤ، نہیں چلتا بند کر دو، میں زکوٰۃ نہیں مانگوں گا۔ تو وہ اللہ نے فضل فرمایا، تھوڑے بہت آتے رہے، ہمارا نظام چلتا رہا مشکل کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ۔ لیکن یہ میں نے پچھلے سال کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں مانگوں گا، اللہ سے مانگو اللہ ہمیں کوئی ذاتی طور پر کوئی ایسا وسیلہ دے دے۔ تو پچھلے سال پھر 27 رمضان کو رات کو بیٹھے ہوئے یہ ان بچوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم برانڈ بنائیں اور اس کی کمائی سے ہم مدارس کو چلائیں۔ تو بنیادی مقصد کوئی پیسہ بڑھانا نہیں، 60 سال کے بعد تو قبر قریب ہوتی ہے، دنیا دور ہوتی ہے۔ تو بنیادی مقصد کوئی پیسہ بنانا نہیں، کوئی مال بنانا نہیں، بلکہ اس کی کمائی کا ایک حصہ وہ ہم نے خاص کر دیا ہے کہ اس سے ہم مدارس کو چلائیں گے۔ اور ہم انشاءاللہ میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ یا اللہ تو میری زندگی میں ہی مجھے اس MTJ سے اتنا دے کہ میں ایک مثال قائم کر سکوں علماء کے سامنے کہ مدرسہ زکوٰۃ کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ ابھی تو یہ تصور ہے کہ زکوٰۃ کے بغیر چلتا ہی نہیں، لہذا مانگنا ہی ہے، مانگنا ہی ہے۔ MTJ بنایا تو میرے اوپر بڑے اعتراض سوشل میڈیا پر، جیسا میں نے کوئی حرام کام کر دیا یا میں نے کوئی غلط کام کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی تجارت تھی کہ تیونس جب فتح ہوا تو وہاں 1000 سال سے رومن امپائر کی حکومت تھی۔ ان کا خزانہ، پورا خزانہ جب وہ فتح ہوا تو وہ صحابہ کے قبضے میں مال غنیمت بن کے آیا، تو مدینے میں سارا لایا گیا۔ حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے پورا خزانہ خرید لیا، جمع کرنے کے لیے نہیں، تقسیم کرنے کے، پورا خزانہ خرید لیا حضرت عثمان نے۔ اور جنگ اس میں تبوک میں 30,000 کا لشکر تھا، 10,000 کے لشکر کا سارا کھانا پینا سامان سواریاں اکیلے حضرت عثمان نے دی، حتیٰ کہ بوریوں کو سینے کے لیے جو دھاگا تھا نا سیبا، وہ بھی اپنے طرف سے دیا۔ اور اس کے بعد دینار دیے، تو آپ نے وہ دینار جھولی میں ایسے لیے ہوئے تھے اور ان کو ایسے اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما لا عثمان اللہ یعمل بعدہ، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو اس کی بخشش ہو گئی۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں، آپ نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ بن عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ یہ 10 آدمی کے اپنے نام لیے۔ یہ صحابہ میں ٹاپ 10 کہلاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے صحابہ تھے، ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ تو ان کی 4 بیویاں تھیں جب ان کا انتقال ہوا، تو ان 4 بیویوں کے حصے میں 48,000 دینار آئے، جو پاکستانی پیسے کے مطابق کو 1.5 ارب روپیہ ایک بیوی کے حصے میں آیا، 1.5 ارب، اور 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں، اور زمین مختلف جگہ وہ الگ، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں یہ ایک ذہن بنے گا کہ مولوی کو تو کوئی دنیا کا کام کرنا نہیں چاہیے، بس وہ مصلی پہ نماز پڑھائے، اذان دے، مسجد میں جھاڑو دے اور ہم سے مانگ کر زندگی گزارے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس تصور کو توڑا۔ تو اللہ تعالیٰ
یعنی میری اس نیت کو وجود بخشے، میرے نیت میں فطور نہ آئے۔ MTJ کا مقصد مال بنانا نہیں ہے بلکہ دین کی خدمت ہے۔ اور ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس زکوٰۃ کے بغیر بھی چل سکتے ہیں۔ اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ زندگی میں 2 چیزیں پیدا کر لیں، ایک ہمیشہ سچ بولیں اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 باتیں، صرف 4، اب 5ویں نہیں آکھیاں، 4۔ ایک انگوٹھا ہیٹھا کر لے، 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تہاڈی، آخرت بھی تہاڈی۔ اتھے بھی موجاں کرو، اگاں بھی موجاں کرو۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے، چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، کہ یا رسول اللہ میرے اندر بہت برائیاں ہیں، میں ساری نہیں چھوڑ سکتا، ایک بتا دے، ایک پہ پکا ہو جاؤں۔ تو آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ جھوٹ نہ بولنے کے چکر میں ساری برائیاں چھوڑنی پڑی اسے، اور وہ ساری برائیوں سے نکل گیا۔ جس قوم میں جھوٹ آتا ہے وہ قوم بے عزت ہو جاتی، قوم ایز اے قوم بے عزت ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ ایٹمی طاقت ہوں، جیسے ہمارا پاکستان ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہم ایک ذلیل ہیں کہ جھوٹ ہمارے جڑوں کے اندر اتر چکا ہے۔ ہمارے ریڈی والے سے لے کر اوپر 22ویں گریڈ تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ہماری عدالتیں جھوٹ سے بھری پڑی ہیں، ہماری FIR جھوٹی ہوتی ہے، ہمارے گواہ جھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے وکیل جھوٹی گواہی بتاتے ہیں۔ تو اے آکھنا ہے، تو اے آکھنا ہے، تیرے کول جج اے پوچھنا تو اے آکھنا ہے۔ وہ پہلے انہوں نے پتہ ہوتا ہے بھائی نہ کی آکھنا ہے۔ تو ہماری تو ہر شے جھوٹ ہے۔ تو ایٹمی پاور ہونے کے بعد اللہ نے ہمیں عزت نہیں دی کہ ہم ایز اے نیشن، یہ نہیں کہ سچے موجود نہیں، اللہ کا فضل ہے، سچے لوگ بھی ہیں لیکن جھوٹ زیادہ ہے۔ بازار میں چلے جائیں تو کوئی ایک آدھ تاجر سچا ملے گا، باقی سب جھوٹ پہ چل رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، کبھی دھوکہ نہ دینا۔ کہ دھوکے سے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے چولہے بجھ جاتے ہیں۔ فراڈ کرنے سے وہ تو پیسے بنا لیتا ہے لیکن کئیوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے دھوکے سے روکا کہ حفظ و امانت، امانت داری کی زندگی گزارنا، دیانت داری کی زندگی گزارنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اور آپ نے کہا سچا اور دیانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ سچائی اور دیانت داری کے ساتھ وہ بادشاہ بھی ہے نا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہوگا۔ اور سچائی اور دیانت داری کے ساتھ آفس میں بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، ریڑھی پر بیٹھے، وہ عبادت میں ہے۔ ایک عبادت اصلی شکل میں نماز، اللہ اکبر، تو سارے آکھن کے مولانا صاحب نماز پڑھ دیتے ہیں، لیکن ایک آدمی ریڑھی پہ سے آم بیچ رہا ہے، آج کل اماں دا موسم ہے، وہ آکھن کے اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے، لیکن وہ ریڑھی والا سچ بول رہا ہے اور دھوکہ نہیں دے رہا، تو وہ وہاں بھی نماز میں ہے، اسے مسجد میں جانے ہی کا اجر مل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ریڑھی پہ بیٹھ کے دھوکہ دے یا مل میں بیٹھ کے دھوکہ دے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ تو آپ نے فرمایا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ سارے میڈیا والوں سے کہتا ہوں کہ آپ پلیز سچ بولا کریں۔ ایک بہت بڑے میڈیا کے مالک نے مجھ سے کہا جی کوئی نصیحت کریں۔
میں نے کہا اپنے چینل سے جھوٹ نکال دو، تو وہ کہنے لگا پھر چینل بند ہی کرنا پڑے گا۔ صاف اس نے کہا، ان کا پھر چینل، بہت بڑا چینل ٹی وی کا، تو کہنے لگا جی پھر چینل ہی بند کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ وہ باغ ہے کشمیر میں، تو وکلاء اکٹھے ہوئے، تھوڑی میں نے بات کی، پھر کہنے لگے جی ایک نصیحت کر دیں، صرف ایک نصیحت کر دیں۔ میں نے کہا آج کے بعد سچ بولنا، کہ نہیں کوئی اور بتائیں، یہ نہیں کوئی اور بتائیں۔ تو آپ سے بھی کہتا ہوں سچ بولیں، شریف آدمی کی پگڑی نہ اچھالیں۔ مافیا کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، لیکن شریف سے شریف آدمی سے بھی خطا ہو جاتی، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز، وہ لوگوں کو ڈپریشن ہو گیا آپ کی بریکنگ نیوز سے۔ تو کوئی بریکنگ نیوز میں کبھی اچھی خبر بھی سنایا کریں، کوئی پاکستان کی خوبی بھی بتایا کریں، کتنے اچھے لوگ رہتے ہیں، اتنے دیانتدار لوگ رہتے ہیں، اتنے سخی لوگ رہتے ہیں، اتنے عبادت والے رہتے ہیں۔ تو کبھی بریکنگ نیوز فلاں جگہ قتل ہو گیا، بریکنگ نیوز فلاں جگہ چوری ہو گئی۔ ہاں بھائی آپ بتائیں پھر کیا ہوا، وہ پھر شروع ہو جاتا ہے، یہ ہوا۔ جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ سارے ڈپریشن کے مریض آپ کی بریکنگ نیوز کی وجہ سے۔ سچ بولو، شریف آدمی کی خطا کو چھپانے کا حکم ہے۔ ایک عادی مجرم ہے، اس کو بے نقاب کرنے کا حکم ہے، لیکن شریف آدمی، شریف عورت سے بھی خطا ہوتی ہے، اس کو چھپانے کا حکم۔ تو ایک سچائی، ایک دیانتداری۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ تمہارے اچھے اخلاق سے تم ساری رات کی عبادت گزار اور سارے دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں تو اس زبان کی حفاظت کر لیں، گالی، غیبت، چغلی، شکایت، الزام، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ گھر میں والدین کے سامنے زبان کو سنبھال کے رکھیں، بیوی کے ساتھ انتہائی میٹھی زبان استعمال کریں۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں کو، یہ ہماری بسوں کے پیچھے عجیب و غریب لکھا ہوتا ہے، ٹرکوں کے پیچھے، نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ اور جب اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ تو یہ میں سڑکوں پہ میری زندگی گزر گئی، پورا پاکستان پھر زندگی ٹائر کی طرح گزاری ہے میں نے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خیر میں گزروائی۔ تو ایک دفعہ میں جا رہا تھا کتاب پڑھتا ہوا، ہم ایک سفر میں تھے، تو تھک کر میں نے کتاب بند کی، تو اوپر میں نے دیکھا ذرا وہ لینے کے لیے، تھوڑا وقفہ لینے کے لیے، تو ایک بس کو ہم کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ دیکھا جس نے ساری قضائیاں دے دیں۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت سارا بڑا سرخ الفاظ، آگے لکھا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول، ماں کے ساتھ ایک میٹھا بول، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ، میٹھے بول میں جادو ہے۔ ان من البیان لسحر، کہ میرے نبی کا فرمان کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیں۔ چوتھا فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمانا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے سعد بن معاذ، آپ کی ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، ہاتھوں پہ مزدوروں والے وہ بنے ہوئے تھے چھالے جیسے نا، موٹے موٹے سخت۔ تو آپ نے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں،
اور سارا دن میں کئی چلاتا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ میرے پڑ گئے۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کا بوسہ لیا ایسے، پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ تو رزق حلال کمانے پر بھی اتنی بڑی جنت کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں: سچ، دیانتداری، اچھے اخلاق اور سچ بولنا۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ میرا دیس اگر ان 4 باتوں پہ آ جائے تو آسمانوں تک اس کی عزت اور بلندیاں پہنچ جائیں۔ تو یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھیں، کچھ اپنے MTJ کے بارے میں بتانا تھا، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہیں۔ اور اگر اللہ آپ کو ہمت دے تو تبلیغ میں جایا کریں، وقت لگایا کریں، اس سے یہ چیزیں جلدی اندر آتی ہیں۔ اور نہیں تو صرف مہینے میں 3 دن چلے جایا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ میڈیا کو لوگ بلاتے ہیں پیسے دے کر، آپ خود آ گئے، مفت میں ہمارا کام کر دیا۔ مجھ سے ایک وہ نیو کا تھا، بڑا چینل کے پروگرام چلانے والا، ملک نصر اللہ، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں بہت نیگیٹو باتیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ میرے بڑے مہربان ہیں، میری پبلسٹی کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ منفی تذکروں سے بھی چیز پھیلتی ہے۔ تو آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ خود تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم نے جس نیت سے یہ کام شروع کیا ہے تو ہماری نیت کو قبول فرما اور اس میں برکت عطا فرما، اس کو پورے ملک میں پھیلا۔ اور یا اللہ، جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما، کشادہ نصیب فرما، تنگ دستی کو دور فرما، فراخی نصیب فرما۔ یا اللہ، پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے دیس کو، ہمارے بازاروں کو جھوٹ سے پاک فرما، ہماری عدالتوں کو ظلم سے پاک فرما، ہمارے حکمرانوں کو ظلم و ستم سے پاک فرما، ہمارے تاجروں کو جھوٹ اور بددیانتی سے پاک فرما۔ یا اللہ، ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے۔ گھروں میں محبت پیار نصیب فرما، گھروں میں ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ آمین برحمتک یا رب۔